السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا کہ یزید نے اہل بیت سے دشمنی زندگی میں کی۔ یزید نے اہل بیت سے دشمنی نہیں کی، یزید نے اہل بیت کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے محلات میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ جو دمشق اور شام میں رہنا چاہتا تھا اس کے لیے وہاں بندوبست کر دیا، اور جو مدینہ پاک واپس جانا چاہتا تھا اس کے لیے بحفاظت گارڈز کے ساتھ مدینہ پاک واپس جانا بندوبست کیا یزید نے۔ نجدیوں نے صحابہ کرام یا اہل بیت کی قبروں کو کھاد ڈالا، یہ جھوٹ ہے۔ نجدی وہی کرتے آئے ہیں اور مرتے دم تک ہم وہی کرتے رہیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، آپ نے اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ تو جب تک ہم نجدیوں کی جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، جہاں ہماری حکومت آئے گی ہم درباروں مزاروں پر بلڈوزر چڑھائیں گے۔ جب ہماری حکومت نہیں ہے تو زبان ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ قبریں پکی کرنا حرام، قبروں پر مزاریں بنانا حرام، قبروں پر بیٹھنا حرام، قبروں پر چراغ جلانا حرام، قبروں پر لکھنا حرام۔ یہ کشمیر جنت نظیر میرے بھائی، یہ بریلوی دیوبندیوں کا کاروبار ہے جی۔ یہ قبر پکی بنانا، پیر کی قبر بنانا، یہ صرف کاروبار ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہم لوگوں کے کاروبار میں لت ماریں گے تو لوگ ہمارے ذمے تو لگیں گے نا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں بریلوی کاروبار اور بزنس کے حوالے سے۔ اچھا، قبر کا جو کاروبار ہے نا کشمیر جنت نظیر میرے بھائی، یہ بڑا آسان ہے۔ آج کل بڑی مہنگائی ہے، پہلے بھی مہنگائی ہوتی تھی۔ پہلے تو کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، پھر اس کاروبار کا چلنا مشکل ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ بڑی پرابلمز ہیں۔ قبر کے کاروبار میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، آمدنی ہی آمدنی ہے۔ عمران خان یا نواز شریف، شہباز شریف، پٹرول چاہے 1000 روپے لیٹر آ جائے نا، ڈالر چاہے 1000 پر بھی آ جائے، تو قبر کا کاروبار ایسا کاروبار ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے پی کے نے دکھایا نا کہ جناب ایک پتھر لیا، اس پتھر کے اوپر پان رگڑا اور چند پیسے ڈالے اور لو جناب انویسٹمنٹ شروع ہو گئی۔ تو یہ بریلویوں کا یہ کاروبار ہے، پنڈتوں کی طرح، سادھوؤں کی طرح۔ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک بندہ کسی پیر کے پاس اس کا شاگرد تھا، پیر صاحب کی خدمت کرتا تھا۔ تو وہ کئی سال نوجوان اپنے پیر کی خدمت کرتا رہا۔ سالوں بعد پیر صاحب سے اس نے کہا کہ بابا جی اب میں کچھ دنوں کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے گھر چلے جاؤں۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے کئی سال میری خدمت کر لی، اب تھوڑے دنوں کے لیے گھر سے ہو آؤ، جلدی آ جانا۔ تو جب یہ جانے لگا تو اس کے پیر صاحب نے اسے کہا کہ کس چیز پر جاؤ گے؟ کہا حضرت پیدل ہی گھر نکلوں گا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ توگڑی کھڑی ہے، توگڑی، یہ توگڑی لے جاؤ، اسی پر سوار ہو کر جاؤ، اسی پر سوار ہو کر واپس آ جانا۔ اب آپ توگڑی جانتے ہیں نا، کھرکی ددھی کو توگڑی آدن، کھرکی ددھی کو توگڑی آدن۔ کھوتی کی جو بچی ہوتی ہے نا، کھوتے کی بیٹی، گدے کی بیٹی، اس کو کہتے ہیں ہم سرائکی میں توگڑی۔ توگڑا نر کو کہتے ہیں، توگڑی مادہ کو کہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا یہ توگڑی لے جاؤ، کھرکی کی توگڑی، گدی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈنکی کہتے ہیں نا، بڑے کھرکی کو ڈنکی آدن نا، تو ڈنکی کی توگڑی لے جاؤ، بیٹی لے جاؤ اور جاؤ۔ شاگرد جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کی کھرکی کی توگڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ بہرحال شاگرد واپس نہ آیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو پیر صاحب کے پاس خبر پہنچی کہ یہاں سے کچھ دور، کچھ فاصلے پر ایک اور بابا پیر صاحب ظاہر ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ بڑی کرنی والے ہیں جناب، ہیں جی، اور بڑا وہاں پر لوگوں کا رش رہتا ہے، اور لوگ منتیں اور مرادیں لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کی منتیں اور مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ یہ بریلویوں کے دربار بتا رہا ہوں آپ کو۔ پیر صاحب کا کہیں وہاں سے گزر ہوا تو چلو، کہا کہ میں گزر تو ویسے رہا ہوں تو یہاں بھی دیکھ لوں کون سا پیر دفن ہے، اور اس پیر کی قبر پر مجاور کون ہے۔
جب پیر صاحب وہاں پہنچے نا تو آگے ان کا شاگرد بیٹھا تھا. اس نے کہا اوے تو یہاں کہاں پر؟ اس نے کہا پیر صاحب یہ ہو گیا، چمتکار ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، دھندا کاروبار اچھا جا رہا ہے. استاد اور شاگرد کافی عرصے بعد آپس میں ملے، بڑی بات چیت ہوئی، دل لگیاں ہوئیں، گپ شپ ہوئی، ایک دوسرے کو شاگرد نے استاد کو کھلایا پلایا. بہرحال اب استاد سے برداشت نہیں ہوا. استاد نے شاگرد سے پوچھا کون سا بابا دفن ہے؟ شاگرد پتہ کیا کہتا ہے؟ پیر صاحب وہ جیڑی تسا توگڑی دیتی ہے نا میں وہ پور رکھی ہے. ہیں؟ استاد نے شاگرد سے پوچھا کون سے بابے کو دفن کیا ہے؟ شاگرد پتہ کیا کہتا ہے اپنے استاد کو؟ استاد محترم جیری تسا اپنی کھرکی دی توگڑی دیتی ہے نا او ویندے ہویا مر گئی ہے، کیونکہ توگڑی کمزور ہے، میں ہٹا کٹا پیر دا شاگردہ، میرا وزن زیادہ ہے، توگڑی ڈٹھی مر گئی، میرا چیتا بیا کام نہیں کیتا، میں توگڑی کو کھڈا کٹ کے پور کے اتنے چادر گھٹ کے بہ گیا. تو توگڑی کھوتی کی بیٹی وہ مر گئی، میں نے قبر نکالی، اس توگڑی کو کھرکی کی بیٹی کو دفن کیا، اوپر چادر ڈالی، بیٹھ گیا، اور آپ اللہ کا شکر ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے. نعوذ باللہ. تو جب نجدی لوگ بریلوی دیوبندیوں کے کاروبار میں لات ماریں گے تو وہ نجدیوں کے دشمن ہی ہوں گے نا. آپ نہیں دیکھتے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ان درباروں کی کتنی آمدنی ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں درباروں کی کروڑوں خربوں کی آمدنی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان بریلویوں کا، ان قبر چٹوں کا مدینہ پاک پر قبضہ ہوتا، اللہ کی قسم مسجد نبوی میں حضور کی قبر پر بھی علی اجمیری کی قبر کی طرح، دربار کی طرح ایک بہت بڑا لوہے کا ڈبہ پڑا ہوتا. انڈیا پاکستان میں کہیں کھرکا دفن ہے، کہیں توگڑی دفن ہے، کہیں کتے کی قبر ہے جی، کہیں پر خالی قبر کی ڈھیری ہے، اور یہاں کروڑوں کی آمدنی ہے. اگر مدینے میں بقیع قبرستان میں اہل بیت کی قبروں پر چندے کے ڈبے پڑے ہوں، اگر نعوذ باللہ حضور کی قبر پر حضور کی مسجد نبوی میں چندے کے ڈبے پڑے ہوں، وہاں تو ملین آف ملین کا چندہ ہوگا. اور نجدیوں کا اللہ بھلا کرے، محمد بن عبد الوہاب کی قبر پر اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس نے بریلویوں شیعوں کے کاروبار پر لات مار دی. بریلویوں اور شیعوں کے کاروبار پر اس نے لات ماری، ان کا دھندا کاروبار ختم کر دیا. اللہ سعود اور آل سعود پر اپنی رحمتیں کرے. تو بریلوی دیوبندی یا مفتی احمد یار یا دوسرا تیسرا، یہ اس لیے اہل حدیث وہابیوں اور نجدیوں کے دشمن ہیں کہ نجدیوں اور وہابیوں اور اہل حدیثوں نے بریلویوں شیعوں کے کاروبار کا نشٹ کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. میرے ملک پاکستان میں دل خون کے آنسو روتا ہے. میرے ملک پاکستان میں کھوتے گو کی قبر، کتوں کی قبریں موجود ہیں. یہاں مگر مچھوں والی سرکار، کچھوں والی سرکار، یہاں کتوں والی سرکار، یہاں بندروں والی سرکار، یہاں کچھوؤں والی سرکاریں موجود ہیں. پیر صاحب کے دربار پر باقاعدہ تالاب ہے. یہاں مرغوں والی سرکار موجود ہیں. یہاں بابا ککڑ شاہ، مرغے شاہ کا دربار ہے. ہو میرے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ تحصیل یا ضلع کلاچی کی طرف جائیں، ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے اباشید. سریکی میں اباشید کہتے ہیں، شاید وہ ابا شہید ہوگا. تو وہاں اباشید کے گاؤں میں باقاعدہ ایک دربار ہے. اس دربار میں باقاعدہ پیر کے کتے کی قبر ہے، اور اس کتے کی قبر پر باقاعدہ چادر پڑی ہے. پیر کی قبر کی زیارت سے پہلے آپ کو پیر کے کتے کی قبر کی زیارت کرنی ہوگی. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کلہاڑا، بیلچا، بلڈوزر لیا اور بقیع قبرستان میں موجود سارے درباروں مزاروں کو ملیا میٹ کر دیا. بریلویوں کی تو معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جیسے امریکہ نے ہیروشیما پر بم مارا تھا نا، ایٹم بم، تو محمد بن عبد الوہاب نے اور آل سعود نے، محمد بن سعود اینڈ آل سعود نے بقیع قبرستان میں بریلویوں شیعوں کے کاروبار پر ایٹم بم مارا. اب دنیا دشمن تو ہوگی،
لیکن ہمیں کیا پرواہ ان کی دشمنی کی، یہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہمیں وہابی کہیں، گستاخ کہیں، بے ادب کہیں، بے مرشدہ کہیں، بے پیرا کہیں، جانمی کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اور جیالے ہم تو وہ کرتے رہیں گے جو ہمارے امام، ہمارے نبی، ہمارے رسول حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔